الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف صرف ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کا سردار بنا کر کھڑا کیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا کر پیدا کر سکتا تھا، جانور بنا کر پیدا کر سکتا تھا، میرے اور آپ کے پاس کوئی چوائس یا آپشن نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انتہائی شرافت ہمیں بخشی۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی، گھر، دھن، دولت، پیسہ، کاروبار، بنگلہ، گاڑی، شہرت، عزت، یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتی اور اسلام کی دولت سے ہم محروم رہتے، تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار ٹھہرتی۔ ہم اس بات پر اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، میں اور آپ اس دنیا کے اندر کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 15 سال اور کوئی 50 سال اور کوئی 70 سال سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تو کشاں کشاں اپنے رب کے جانب دوڑ رہا ہے، اپنے رب کے قریب پہنچ رہا ہے۔ جس دن سے میری اور آپ کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی، اس وقت سے میری اور آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اگر میرے اور آپ کے مقدر میں 50 سال کی زندگی لکھ دی گئی، 60 سال کی زندگی لکھ دی گئی، کسی کو نہیں پتا کہ کون کتنے سال اس دنیا میں جینے کے لیے آیا ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ پورے ہندوستان نے جب احمد آباد کی فلائٹ نے کریش کیا تو اس وقت پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ زندگی کتنی معمولی ہے، موت کتنی آسانی کے ساتھ اس زندگی کو اچک سکتی ہے۔ امیدوں کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات اس فلائٹ کے اندر بیٹھنے والے 240 لوگوں کے سٹوریز جب پیپر میں آنے لگے، جب میں نے اور آپ نے سوشل میڈیا میں پڑھا تو حیرتناک واقعات ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو انڈیا میں ڈاکٹری کا پروفیشن وہ کر رہے تھے، بڑی مشکل سے اپنے 3 بچوں کو اور اپنی بیوی کو لندن شفٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس ہندوستان کی کمائی کی اس مہنگائی سے وہ یہاں کی تنخواہ کے ساتھ گزر بسر نہیں کر پا رہے تھے، پوری امیدوں کے ساتھ ان کی فیملی نے گجرات ایئرپورٹ میں انہیں فیئرویل کے لیے آیا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ جو پلین سے وہ پہنچنے والے ہیں وہ پلین صرف 52 سیکنڈ اڑ کر کریش ہونے والی ہے۔ پورے ویڈیوز اس کے ہیں۔ پھر کوئی 2 پوتیاں اپنی دادی کا جنم دن منانے کے لیے انگلینڈ سے یہاں پر آئے تھے، پوری خوشی اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کہ اپنی دادی کے اس بزرگی کی عمر میں تھوڑا ہم ان کے ساتھ خوشی سے وقت گزار سکیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ان تمام کی امیدوں کو، اور جو فلائٹ چلانے والے 2 کیپٹن ہیں، ایک صاحب کچھ مہینوں کے اندر اپنا ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں، 60 سال، اپنی پوری زندگی انڈین ایئر فورس کی انہوں نے فلائٹ چلائی، بہت سے میڈلز انہیں ملے، ہزاروں کلومیٹر کا ان کا اڑان کا تجربہ ہے۔ اس صاحب کو بھی پتا نہیں ہے
کہ کچھ وقت کے اندر جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، 59 ایئرس کی ایج ہے، کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات سے وہ گزرنے والے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات تو طے ہے، ایک کافر بھی، ایک دہریہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ موت آنے والی ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے مجھے اور آپ کو مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والے مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہر شخص اس بات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت بھی اس طرح چھپا کر رکھ دیا گیا ہے کہ کسی کو نیند میں موت آتی ہے، کسی کو بات کرتے ہوئے موت آتی ہے، کسی کو عین جوانی کے وقت موت آتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ موت کب آتی ہے، سوال یہ ہے کہ اس موت کے بعد کی زندگی کی ہم نے تیاری کس طرح کی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس خطبے میں نے ضروری سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کو آج کے خطبے کا موضوع بناؤں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدم کا بچہ کل قیامت کے دن اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ خدا اس سے ان 5 سوالوں کا جواب نہ لے لے۔ میری اور آپ کی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ بات تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، اس کی مکمل تعلیم مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی آدم کا بچہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ایک قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ ان 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے لے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ وہ 5 سوال کیا ہیں، اور ان 5 سوالوں کے جوابات کی میں نے اپنی جگہ اور آپ نے اپنی جگہ کتنی تیاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سوال کرے گا کہ زندگی کہاں گزاری۔ پہلا سوال جو مجھ سے اور آپ سے ہوگا، کل قیامت کے دن ہوگا، اور اس سوال کی تیاری مجھے اور آپ کو اس زندگی کے اندر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ زندگی کہاں گزاری۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آج آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، آج آپ کی زندگی کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ آج آپ کی جو بھی عمر ہے، 20 سال، 25 سال، 40 سال، 60 سال، 75 سال، آپ اپنا احتساب لیں، اپنا جائزہ لیں کہ زندگی کہاں گزاری۔ اس سوال کا جواب میرے رب کو میں کیا دوں گا؟ دنیا میں جب کوئی بچہ ہوم ورک نہیں کرتا یا کوئی امپلائی لیٹ سے جاتا ہے تو اپنے مالک کو، اپنے ٹیچر کو تھوڑا بہانے بازی کر کے گول گھما سکتا ہے، اپنی باتوں میں وہ اس کو اٹکا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ رب جو مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے دل سے ابھرنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا پورا حساب اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ انسان وہاں پر بھی کوشش کرے گا کہ اپنے رب کو اپنی جھوٹی چکنی چپڑی باتوں سے وہ منانے کی کوشش کرے۔ حکم ہوگا کہ اس کی زبان کو تالا لگا دیا جائے۔ اب اس کے ہاتھ اور پیر بولیں گے کہ اس نے اپنی جو زندگی دی تھی، اتنی قیمتی زندگی جو ملی تھی، اس کو اس نے کس طرح گزارا۔ زندگی کہاں گزاری، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر ایک دن گزارتا ہے تو وہ 24 گھنٹے پاتا ہے۔ ایک آدمی اگر 30 دن، ایک مہینہ خدا کی طرف سے پاتا ہے تو تقریباً 600 گھنٹے اسے ملتے ہیں۔ اس طرح 1 سال وہ پاتا ہے۔ آپ حساب کرتے جائیے، اس پوری زندگی کا حساب مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے دینا ہے۔ کیا محض میں اور آپ یہ کہہ کے خدا کے سامنے بچ جائیں گے کہ میں ہفتہ واری جمعہ کی نماز تو پڑھ لیا کرتا تھا، وقت ملنے پر میں 5 وقت کی نمازیں کر لیا کرتا تھا؟ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو ہے۔
خدا کیسی زندگی چاہتا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کا بہترین جواب خدا کے سامنے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک آنسر تو قرآن کے اندر اللہ نے دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہہ دیا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زندگی اور موت کو محض اس لیے ایجاد کیا، اس لیے بنایا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے، کون بیسٹ آف دی ایکشنز کر کے آتا ہے، کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ گویا یہ دو آیتیں مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی کیوں دی؟ خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی اس کی عبادت کے لیے دی ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی بہترین کام کر کے آنے کے لیے دی ہے۔ کوئی معمولی سی نیکیاں، تھوڑا سا تسبیح پھرا دیے، کوئی 1000 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن خدا نے اشارہ دے دیا کہ یہ صرف کوئی معمولی نیکیاں نہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اپنی پورے توانائیوں کو، پورے قوتوں کو اور پورے صلاحیتوں کو لگا کر جو بیسٹ نیکی تم کر سکتے ہو، جو بہترین کام تم کر سکتے ہو، خدا چاہتا ہے کہ زندگی اور موت کو انسانوں کو دے۔ اور جب خدا سوال کرے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، تو میں اور آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنی زندگی کی بہترین نیکی نکال کر خدا کو ہم بتا دیں کہ اللہ میری زندگی کے اندر یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے 4 لاکھ لوگوں کو میں نے فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جھانکیے، میں اپنا جائزہ لوں کہ کیا میری زندگی میں ایسی کوئی بیسٹ نیکی ہے، کیا کوئی ایسی بہترین نیکی ہے جو ہم خدا کے سامنے بتائیں، جسے دیکھ کر خدا کہے کہ واقعی اس بندے نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا۔ اگر ایسی نیکی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، صرف ہم نے فرائض کی پابندی کر لی جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یا ان عبادات کے حد تک اپنی زندگی کو کمپلیٹ کر کے رکھ دینا، خدا چاہتا تو سوال کر سکتا تھا کہ کیا تم نے پورے نمازیں پڑھی؟ خدا صرف آپ کی عبادات کا نہیں، میری اور آپ کی پوری زندگی کا حساب لینا چاہتا ہے۔ خدا صرف اس مسجد کے حد تک اپنا رب نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر وہ ہمارا رب ہے۔ میری کاروباری زندگی کے اندر بھی، میری خاندانی زندگی کے اندر بھی، میری سماجی زندگی کے اندر بھی، ان تمام مقامات پر خدا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ ان تمام مقامات پر کیا واقعی ایک بندے نے ایسی زندگی گزاری جس کی وجہ سے اسے رب کی نعمتیں مل سکے، رب کی رضا مل سکے۔ اس بات کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے۔ پھر دوسرا سوال، خدا نے سوال کیا کہ زندگی کہاں گزاری، پھر اس کے بعد دوسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوسرا سوال جو ایک انسان سے ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری؟ کیا جوانی زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ جب خدا نے زندگی کا سوال کر لیا تو بچپن، جوانی، ادھڑ عمر، بڑھاپا سب اس کے اندر شامل ہیں، لیکن خاص کر اللہ تعالی ایک بندے کی جوانی کی زندگی کا بھی حساب لینا چاہتا ہے۔ یہ جوانی انسان کی زندگی کا ایک پرائم ہوتا ہے، ایک ایسا موقع جہاں پر اس کے پاس خواہشات ہیں، عزائم ہیں، جذبہ ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ دنیا تمام کو اپنا نفع اور خیر پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گا کہ تمہاری یہ جو جوانی کی زندگی تھی، یہ یوتھفل لائف تھی جو 15-17 سال سے جو تم نے شروع کیا، جو تقریباً 45 سال تک چلتی ہے، یہ جو 30 سال تمہاری زندگی کے تھے، یہ کہاں گزارے؟ کیا چوراہوں پر یا چبوتروں پر یا دوستوں کے سرکل میں یا کچھ ایسا خیر کا تم نے کام کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اس سوال سے مجھے اور آپ میں سے کسی کو کوئی فرار نہیں ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ آدم کے بچے اپنا قدم نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ یہ جواب نہ دیں. یہ جواب لے گا اللہ. اس پوری کائنات کو صرف انسان کے لیے پیدا کیا گیا. اس پوری کائنات کو صرف انسان کے اطاعت میں رکھ دیا گیا. اس کو جو صلاحیتیں دی گئی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ جھاڑ، یہ سب میرے اور آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو خدا ضرور سوال کرے گا کہ اتنا عظیم جو کارخانہ اس دنیا میں اللہ نے بنا دیا، تو ضرور سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، خاص کر ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے، کہ میری جوانی، آپ کی جوانی کہاں جا رہی ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے اوپر، یا انسٹاگرام کے اوپر، یا فون کے اندر گیمز کے اوپر، یا پھر کچھ نفع کا کام کرنے کے لیے، کچھ خیر کا کام کرنے کے لیے؟ آپ اندازہ لگائیے، 16 سال کی ایک لڑکی گریٹا تھنبرگ جو سویڈن کی ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس لڑکی کو احساس ہوا کہ یہ جو پورا ماحولیات ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ دھوئیں سے اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا کام بہت تیزی کے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے. ہمارے آنے والی نسلیں یہاں پر زندہ نہیں رہ سکتی. ہم بہت غلط طریقے سے ماحولیات کا، انوائرمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں. 16 سال کی لڑکی نے پوری دنیا کے اندر اس ماحولیاتی بحث کو چھیڑ دیا. اور ابھی جب فلسطین کے اوپر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی غیرت کا اندازہ لگائیے کہ 30-40 لوگوں کو لے کر وہ نکلتی ہے کہ دنیا مجھے روکتی ہے، روک لے، لیکن میں یہ کشتی کے اندر ان فلسطینی بھائیوں کے لیے ساز و سامان لے کر جا رہی ہوں. مجھے کوئی روکتا ہے تو روک لے، میں تو غزہ تک پہنچوں گی مجھ سے جو ہو سکا، تاکہ کل کے دن میرا ضمیر مجھ سے یہ نہ کہے کہ تیرے پاس کچھ نہ کچھ طاقت تھی، تو نے کچھ نہیں کیا. اور وہ سویڈن سے نکل گئی، یہاں تک کہ جب اسرائیل میں پہنچ گئی تو اسرائیلی پولیس آفیسرز نے اسے ڈیٹین کر لیا، اس کے پاسپورٹ کو سیز کر لیا، اسے واپس اپنے ملک کو بھیج دیا. اس نے کہا کہ میں پہنچی یا نہ پہنچی یہ میرے لیے کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن میں نے کم از کم کوشش کی، میں نے کم از کم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھایا. پوری دنیا کے اندر ہیڈ لائنز بن گئے. 16-17 سال کی لڑکی. میری اور آپ کی جوانی کیا سماج کی کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے، یا سماج کے کسی ایشو کو سولو کرنے کے لیے، یا انسانوں کی خدمت کے لیے، کس کام کے لیے میری اور آپ کی جوانی لگ رہی ہے؟ کس کام کے لیے میری اور آپ کی زندگی لگ رہی ہے؟ صبح ہم نے اٹھا، کھانا کھایا، پانی پیا، جاب کیا، اور گھر میں آ کر سو گئے. یہ تو جانور بھی کرتا ہے. آپ کے رزق کا مالک تو اللہ ہے. بالکل یہ کام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اسے عبادت کہا ہے. اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان کی صحیح پرورش کرنا، ان کی صحیح نگہداشت کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ کام بھی بالکل کریے، لیکن اپنی زندگی کے اندر صرف اس سیلفشنس کے ساتھ، صرف اس خود غرضی کے ساتھ میں اور آپ زندگی نہیں گزار سکتے. اس سے آگے بڑھ کر ہمیں سماج کے، معاشرے کے، ملت کے ایسے مسائل کو پکڑنا ہوگا. آپ سے جو ہو سکا، مجھ سے جو ہو سکا، جتنی بھی کوشش ہو سکی مجھے اور آپ کو کرنا ہے، تاکہ کل خدا کو ہم یہ کہہ سکے کہ میری جوانی کے ایام میں میں نے یہ کام کیا تھا. حیدرآباد کی ایک خاتون 25 سال کی عمر کی، 7 لوگوں نے اسے گینگ ریپ کیا. وہ کوئی مسلم نہیں ہے. اسے جب اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا، اب کوئی اور لڑکی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے وہ کھڑی ہو گئی. اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا، جس طرح ہیومن ٹریفکنگ یا انسانوں کو بیچنے کا کام ہوتا ہے. اس نے طے کیا کہ اس طرح معصوم بچیوں کو جو کڈنیپ کر کے بیچا جاتا ہے، اس ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گی. اور اس طرح جم کر اس نے آواز اٹھائی کہ آج جب اس نے دیکھا کہ اس طرح ان عورتوں کو وہ بچا بچا کر لا رہی ہے، اب ان بچیوں کی زندگیاں تو ختم ہو گئی. کہاں کہاں سے انہیں لوٹا گیا تھا، کہاں کہاں سے انہیں کڈنیپ ہوا تھا، بڑی کم سنی کی عمر میں اٹھا لیا گیا تھا. وہ کہتی ہے غیر مسلم عورت کہ آج ان بچیوں کو کوئی اپنی بیٹی یا بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے ایک شیلٹر بنایا،
اس کے اندر 50,000 بچیوں کو وہ اپنا پورا شیلٹر دے رہی ہے. یہ اس کا اپنا ایک جذبہ ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ ان 50,000 بچیوں کو اس درندگی کی زندگی سے میں نے نکالا ہے. کمانے کے لیے انہیں سلائی کی مشین اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے لیب ٹیکنیشین، اس قسم کے جابس کو دلا رہی ہے. بھارت سرکار نے اسے پدما وبھوشن کا انعام دیا ہے. اس طرح زندگی کے ایسے کون سے مسائل، دنیا کے ایسے کون سے مسائل کو میں اور آپ اٹھاتے ہیں؟ وہ اسلام جس کے رسول نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا رہے. اتنا زیادہ انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ایمان کو جوڑ دیا گیا. اس ایمان کے ماننے والے کبھی سیلفش نہیں ہو سکتے. ان کی زندگیاں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہ سکتی. تو یہ دوسرا اہم سوال کہ جوانی کہاں گزاری، اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے. پھر تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، اس کا بھی جواب اللہ لے گا کہ یقیناً تمہیں ذہن دیا گیا تھا، تمہیں ہوشیاری دی گئی تھی، تمہیں صلاحیتیں دی گئی تھی. تمہارا انکم کا ذریعہ کیا تھا؟ مال کہاں سے کمایا؟ کیا لوگوں کو ٹھگ کر یا لوگوں کو بیوقوف بنا کر یا حلال طریقے سے؟ کیا ان تمام حرام طریقوں سے تم بچتے رہے؟ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. آج کل میرا اور آپ کا 20 30 سال کا بینک اکاؤنٹ کا حساب ہوتا ہے. خدا کے پاس جب سے آپ نے کمانا شروع کیا، جب سے آپ کے جیب میں پیسہ داخل ہونا شروع ہوا، اس تمام کا حساب ہوگا. وہ تمام پیسے جمع ہوں گے. مجھے اور آپ کو آج جائزہ لینا ہے کہ کہیں 1 روپیہ بھی میں نے کوئی غلط طریقے سے لوگوں کا ہڑپ تو نہیں لیا، کہیں دھوکے بازی سے یا حرام طریقے سے میری جیب میں پیسہ تو داخل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے اور کچیلے، کعبے کے حرم کی دیوار کو، اس کی چادر کو پکڑ کر رو رہا ہے، خدا سے دعائیں مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ خدا اس کی دعائیں کیسے سنے گا؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. مجھے حیرت ہوئی، 4 دن پہلے ایک اطلاع ملی کہ اس حسینی پورے اور خان پورے کے اندر کچھ مسلمان ہیں جو لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کر رہا تھا. مجھے حیرت ہوئی کہ 3% پر آپ 10,000 دیجئے، ہر مہینہ آپ کو 3% دینا ہوگا. یعنی 10,000 کا 3% آپ نکالیں گے 300 روپے. آپ 50,000 دیجئے، ہر مہینہ 1,500 آپ کو دیتے رہنا ہوگا. اصل مال میں سے کوئی پیسہ ختم نہیں ہوگا. آپ 1,00,000 لیجئے، ہر مہینہ 3,000. میں اب تک سمجھ رہا تھا کہ یہ سود کا کاروبار ہمارے سکھ برادری کرتی ہے، لیکن افسوس ہوا اور کچھ نام تو مجھے ایسے ملے جو پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جمعے کی نماز کو عطر لگا کر، سرمے لگا کر پہلی صف میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں. مال کہاں سے کمایا؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں کہ لوگوں کے پاس سود کے طریقے سے آپ مال جمع کریں گے، آپ یہ حرام کمائی کھائیں گے اور آپ ان پیسوں سے حج کو جائیں گے، عمرہ کریں گے، لوگوں کے لیے خیرات کریں گے؟ تو کیا اس مال سے آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ یہ مال آپ کی دنیا بھی تباہ کرے گا، آنے والی آپ کی آخرت کو بھی تباہ کرے گا. 10 روپیہ کم کمائیے، 10 پیسہ کم کھائیے، لیکن اس بات کی کوشش کیجئے کہ اپنے جیب میں 1 روپیہ بھی کسی کی دھوکہ دہی کے ساتھ، کسی کو ٹھگ کر. مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پر کے ریئل اسٹیٹ کے صاحب ہیں، انہوں نے لوگوں سے 18 سے 20 کروڑ لے لیا. میں نے سمجھا کہ یہ دنیا میں آخر کتنے دن رہنا ہے؟ آپ اس 20 25 40 سال کی زندگی کے لیے 20 کروڑ تو لوگوں کا آپ نے ٹھگ لیا، لیکن جب آپ مر جائیں گے 20,000 کروڑ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس جہنم کی آگ میں آپ کو سڑنا ہے. خاص کر ہمارے ریئل اسٹیٹ کے بھائیوں سے کہوں گا
کہ اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ دھوکہ دہی کے ساتھ یا جھوٹ مروڑ کر آپ لوگوں کو گھر اور زمین تو بیچ دیتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ لے لیتے ہیں، اگر آپ کو اطلاع نہیں تھی تو اچھی بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر آپ یہ کر رہے ہیں، 10,000 روپے، 20,000 روپے، 10 لاکھ روپے شاید آپ لے لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن آپ خدا کے پاس اپنا قدم نہیں ہلا سکتے جب تک کہ یہ جواب نہ دے کہ مال کہاں سے کمایا۔ دوستو اور ساتھیو، چوتھا سوال اللہ کے رسول نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ بھی سوال کرے گا کہ مال کہاں خرچ کیا۔ صرف کمانے کی بات نہیں ہے، کما تو اچھا لیا، حلال طریقے سے کما لیا، کروڑوں روپیے کما لیا، لیکن اس بات کا بھی مجھے اور آپ کو حساب دینا ہوگا کہ مال خرچ بھی کیسے ہوا۔ اگر 10 کروڑ کمایا، اگر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جس طرح اس طرف انکم ہوتا ہے اسی طرف ایکسپنس بھی ہوتا ہے، جس طرح آمدنی ہوتی ہے اس طرف خرچہ بھی ہوتا ہے۔ خدا حساب لگائے گا کہ آپ نے اپنی 70 سالہ زندگی میں اگر 15 کروڑ کمایا تو 15 کروڑ کا حساب بھی دینا ہے مجھے اور آپ کو کہ کیا ایک بچی کی شادی میں 12 لاکھ روپے خرچ کر دیے، ایک بیٹے کی شادی میں 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ 25 لاکھ 40 لاکھ اپنی زندگی کی 20 سال کی پوری کمائی ایک رات کی خوشی میں تم اڑا دو؟ یقیناً آپ نے حلال کمایا ہوگا، لیکن اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا جب خدا سوال کرے گا کہ تم نے اچھا کیا، لیکن 1 کروڑ جو تم نے کمایا تھا، مہینہ مہینہ بچت جو تم نے کی تھی، اس کا 25-30% صرف ایک ایونٹ کے اندر، ایک رات کے اندر تم نے اڑا دیا، کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں بچایا، صرف لوگوں کے اندر شان بنانے کے لیے تم نے اتنے کھانے کھلا دیے۔ مال کہاں خرچ کیا، اس کا بھی مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ یقیناً بچوں پر خرچ کیا تو نیکی ہے، یقیناً گھر بنایا تو نیکی ہے، لیکن اس سے جو ایکسٹرا مال تھا، جبکہ تمہارے اپنے آس پاس محلے کے اندر بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری بیٹی 21 سال کی ہو گئی، تمہیں شادی کی تو فکر ہے، لیکن اس پڑوس کے اندر بیٹھی ہوئی 32 سال کی بچی جو کسی وجہ سے خدا نے اس کا کلر کم کر دیا تھا یا کسی وجہ سے اس کے پاس پیسہ نہ تھا، کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اپنے بندوں کے متعلق تو خدا بڑا حساس، حقوق العباد کے متعلق تو خدا بڑا کلیئر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایک نیکی کو اٹھا اٹھا کر ڈالا جائے گا اگر تم نے حقوق العباد کے معاملے میں کچھ کیا ہو۔ بلکہ آپ نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا مفلس وہی ہے جو نیکیاں ٹھگ لے کر تو جائے یہاں سے، لیکن قیامت کے دن اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اور آخری سوال، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے کتنا عمل کیا، خدا کو بھی معلوم ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے استطاعت سے بڑھ کر بوجھ وہ نہیں ڈالے گا، لیکن جو بھی علم تھا خدا ایک ہے پتا تھا، خدا حساب لینے والا ہے پتا تھا، خدا رزق دینے والا ہے پتا تھا، یا رسول کے بارے میں جو بھی پتا تھا، اس کے تعلیمات کے بارے میں پتا تھا، کتنا عمل کیا؟ اتنی بڑی لسٹ ہے معلومات کی، لیکن عمل اتنا چھوٹا، اس کا بھی جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ 5 سوال ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ آدم کے بچے اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکتے۔ ان 5 سوالوں کا مجھے اور آپ کو زندگی میں مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 5 سوالوں کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کہاں گزاری، اللہ تعالیٰ ایسا جواب ہماری زندگیوں کے اعمال کے ذریعے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس جواب کے ذریعے خدا راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری جوانیوں کو تیری رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے اقامت دین کے لیے، تیرے غلبہ دین کے لیے، تیرے اظہار دین کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے مال کے آنے کو اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے ہمارے اندر مال آنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقوں پر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔